السلام علیکم آپ سب کو محمد سفرہ خان کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں صرف 3 دن رہ گئے ہیں رمضان آنے میں، اور اس رمضان میں چونکہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس ہے تو بہت ساری پوری دنیا میں ہی لاک ڈاؤن ہے، پارشل لاک ڈاؤن ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کی فوتگی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن آج میں جس بات کا آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بڑی ہی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، وہ یہ ہے کہ اس رمضان کی آمد پر ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی اور جتنے بھی ملاوٹ کے کام ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز میں جو ہے وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ عروج پہ پہنچ چکی ہے بلکہ، جبکہ رمضان کے اندر ایک بات جو ہم سب جانتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ قید ہو جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو اس رمضان میں جتنے بھی یہ عام لوگ جو ہیں، جتنے بھی یہ جن کے جو بزنس مین ہیں، جتنے بھی جو جس بھی قسم کے آپ آدمی کو دیکھو، اسے جہاں سے ملے وہ وہاں سے جو ہے وہ اپنا گھسیٹنے کے لیے، اپنا مال لینے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ اور کوئی نہ کوئی غلط کام، غیبت کرنے کا کوئی نہ کوئی اس پرٹیکولر رمضان مہینے میں کام کرتا ہے۔ تو میں اس کی بیسکلی ایک آپ کو وجہ بتاؤں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے شیطان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، شیطان کیا چیز ہے اور شیطان کی کیا وجہ ہے کہ ہم شیطان ایسے ہی بدنام ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں شیطان ایسے ہی بدنام ہم نے کیا ہے، اصل تو پرابلم ہم لوگوں میں ہے، اور اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ رمضان میں کہ مہینے میں شیطان جب قید ہو جاتے ہیں، جب ہر طرح کے شیطان قید ہو جاتے ہیں، جب ساری نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر کیوں جو لوگ ہیں وہ اس رمضان میں نیگیٹیوٹی عام مہینوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بیسیکلی شیطان کیا ہے، شیطان کے بارے میں کیا ہے؟ شیطان کو کہتے ہیں ڈیول، ایول۔ اس دنیا میں جو بھی نیگیٹیوٹی کا جو رستہ ہے، نیگیٹیوٹی کے بارے میں جو بھی آپ کے پاس ایک بات آتی ہے وہ آتی ہے شیطان مردود کی طرف سے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان کی ہسٹری کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس کی ہسٹری سمجھنی پڑے گی۔ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ شیطان کا پہلے نام جو تھا وہ ابلیس تھا۔ جب یہ ساری کائنات میں اب انسان کا وجود نہیں تھا تو اس دھرتی پہ، زمین پہ شیطان جیسی ایک اور مخلوق تھی جو آگ سے بنی ہوئی تھی، وہ رہتی تھی۔ وہ آگ سے جو مخلوق تھی وہ بھی ہم انسانوں کی طرح جو ہے وہ آپس میں لڑتی جھگڑتی تھی اور نافرمانی کرتی تھی، سوائے شیطان کو چھوڑ کے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی غلط کاموں، ان سارے جو بھی مخلوق تھی اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد صرف اس دنیا میں بچا شیطان، جس نے کہا جاتا ہے کہ ہماری دھرتی کے ایک ایک ذرے پہ، ایک ایک پوزیشن پہ، ایک ایک نقطے پہ، ایک ایک پوائنٹ پہ اس طاقت نے سجدہ کیا ہوا ہے، اور اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے پہلے آسمان کا رتبہ دیا، اس کی یعنی کہ اس کی رینکنگ بڑھتی گئی، سمجھو سمجھے گریڈنگ ہوتی ہے، پوزیشن ہوتا ہے نا کہ آپ اچھے کام کرو آپ کو ایک اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔ اللہ نے ریوارڈ میں اسے پہلے آسمان تک اللہ تعالیٰ نے اسے ہائر کر دیا، اب تک اس طرح لیٹسٹ سیکنڈ وہاں سجدے کرتے رہا ہزاروں سال ہو گئے، دوسرے پہ گیا، پھر سے تیسرے، چوتھے اور پھر ساتویں تک پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جو برگزیدہ جو فرما بردار جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس کو بھی ایک ان کے گروپ میں شامل کر لیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جتنا بھی جو بھی ہماری کیلنڈرز ہوتے ہیں، شیطان جو یہ ان کیلنڈرز جو بھی ہماری دنیا میں ہونے ہوتے ہیں، اس کیلنڈرز میں لکھا جاتا ہے کہ شیطان نے کہ اس دنیا میں آگے کیا ہونا ہے، تو اس میں اس نے ایک دن پڑھا کہ ایک اللہ کی بہت عبادت کری، اس نے اتنی عبادت کی ہوگی اور وہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وہ جہنم میں، یا اس کا سب کچھ کینسل ہو جائے گا۔ اس وقت تو وہ اس نے ہنس کے مذاق کر کے وہ چلا گیا، لیکن بعد میں کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور شیطان کو جو ہے اکٹھے کیا اپنے پاس، اور ان سے کہا کہ میں ایک نیا وجود جو ہے وہ زمین میں انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ وہ جو وجود انٹروڈیوس کرانا چاہتے تھے تو فرشتوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی آپ مخلوق بناتے ہیں وہ آپس میں لڑتی ہے اور آپس میں ان کا جو ہے کبھی بھی ساتھ جڑتا نہیں ہے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو پھر فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے جی حضور۔ تو انہوں نے ان کی اس کہنے کو مان کے شیطان اور فرشتوں کے ذریعے انہوں نے زمین میں بھیجا اور نے کہا کہ میری مٹی لے کے میں کچھ بنانے لگوں،
एक नई मखलूक। तो उन्हें ढूंढी जगह जगह से, हमारी जिसको ज़मीन में हम सारी मिट्टियों को उन्होंने इकट्ठा किया जगह जगह से, और आखिर अल्लाह ताला को दे दिया। और जब अल्लाह ताला को दिया तो अल्लाह ताला ने जो है हज़ारों एक इंसान का पुतला जो है वो बनाया। हज़ारों साल तक कहते हैं कि फरिश्ते और शैतान मरदूद जो है ये खड़े अल्लाह की इबादत करते कि देखते रहे कि कौन सी वो नई मखलूक है जो पैदा होने वाली, जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो पता चला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो वजूद था। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, नबी अल्लाह ताला ने पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ें, कुछ इल्म सिखाया। फिर उन्होंने, जैसे हम किसी चीज़ के कोई आइटम होता है ना, कोई हम न्यू प्रोडक्ट होता है तो हम उसे लॉन्च करते हैं, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ये आदम अलैहिस्सलाम को ये लॉन्च किया फरिश्तों और शैतान के सामने। अब लॉन्चिंग में उससे कहा कि किसी चीज़ का तुम्हें नाम पता है? शैतान और फरिश्तों को तो अल्लाह ताला ने उसका इल्म नहीं दिया था, तो वो हज़रत आदम से हमने नाम बताया, लेकिन ये लोग फेल हो गए। इसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला ने कहा कि अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस पुतले को सजदा करो। तो शैतान ने क्या किया, सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदे से इनकार किया और कहा कि मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं आग से बना और ये मिट्टी से बना है। तो क्या, और मिट्टी जो होती है वो ज़मीन पर, और आग जो वो हवा ऊपर रहती है, तो मैं इससे ऊपर ही हूँ। और साथ ये भी कहा कि जो तेरे, क्योंकि उसे आपस से आगाही हो गई थी, तो उसे अल्लाह ताला ने, शैतान को अल्लाह ताला कहते हैं कि निकल जाए इधर से, इस दुनिया से। अब इसी जगह पे ही नुक्ता ये है कि फैसला हो चुका था कि ये जो इंसान है ज़मीन पे आने वाला है। तो शैतान इसी स्टार्टिंग में पलट के कहता अल्लाह ताला को कि तुम्हारे जो इंसान जो तू ज़मीन पे भेजेगा इनमें से